السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اکثر ایک سوال معلوم کیا جاتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کب سے شروع کریں، کس عمر سے ہم بچوں کی تربیت شروع کریں۔ اس کا جواب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ اس واقعے سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عراق کا گاؤں ہے۔ عراق میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام تھا تکریت۔ تکریت میں ایک شخص رہتے تھے، نیک شخص رہتے تھے، ان کا نام تھا نجم الدین ایوب۔ نجم الدین ایوب کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو ان کے شیخ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ابھی شادی کیوں نہیں کی؟ تو وہ اپنے شیخ سے کہتے ہیں کہ شیخ، اس علاقے میں، اس تقریب میں میرے معیار کی کوئی لڑکی نہیں جس سے میں شادی کروں۔ تو شیخ نے کہا تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑے اور جنت تک لے کے جائے، اور ہم سے بعد میں ایک اولاد ہو، وہ بہترین شاہ سوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے۔ کچھ دن کے بعد ان شیخ کے پاس ایک لڑکی آتی ہے، خواتین حضرات آتی تھیں پردے میں۔ تو شیخ نے نجم الدین ایوبی یہ اکثر اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، یہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ شیخ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ بیٹی، ہم نے آپ کے لیے ایک رشتہ بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو لڑکی کہتی ہے شیخ وہ لڑکا میرے معیار کا نہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کو کیسا شوہر چاہیے؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ حضرت مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑے اور جنت تک لے کے جائے، اور ہمارے ایک اولاد ہو، وہ بہترین شاہ سوار بنے، ہم اس کی ایسی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ وہ بہترین شاہ سوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے۔ تو نجم الدین ایوبی بیٹھے ہوئے تھے قریب میں، تو شیخ سے کہا شیخ آپ میری اس لڑکی سے شادی کرا دیں۔ تو شیخ نے کہا یہ تقرید کی اس علاقے کی سب سے غریب بچی ہے، دیکھ لیں۔ تو کہا شیخ یہ امیر یا غریب ہے، آپ میری سے شادی کرا دیں۔ اس طرح ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد ایک اولاد کی نعمت سے نوازا، بیٹی کی نعمت سے۔ اس بیٹے کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اولاد کی تربیت کب سے شروع کریں، کس وقت سے شروع کریں؟ بچہ دنیا میں تشریف نہیں لایا، تربیت شروع ہو چکی تھی۔ والدین کا ویژن اور خواب بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ بچے کے بارے میں ویژن رکھتے ہیں، وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سبق تھا، اس وقت سے آپ تربیت شروع کریں، اور بچوں کے سامنے مثبت بات کریں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، اللہ کے احکام کے بارے میں، نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ الحمدللہ میرے پاس بھی ایک بیٹی کی نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، تو جو سیکھتا ہوں کتابوں سے، استادوں سے، تو مشورہ کیا اپنے دوست احباب سے، اپنے استادوں سے، کیونکہ بڑی مشکل ہے ایک ایک بندے سے فیس ٹو فیس بات کرنا، کیونکہ ساری دنیا ہی جو سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے۔ تو انہوں نے اجازت دی کہ ہاں آپ بتا دیں، لیکن نیک نیتی کے ساتھ۔ تو امید اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔